بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 22-26 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَ لَكُمْ مُلُكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تم پر، جب اس نے بنایا تم میں انبیاء اور اس نے بنایا تمہیں بادشاہ اور دیا تمہیں وہ کچھ جو نہیں دیا گیا تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی. آیت نمبر 21. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. اے میری قوم، داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں جسے لکھا اللہ نے تمہارے لیے، اور نہیں تم پھرنا اپنی پیٹھوں پر ورنہ تم پڑ جاؤ گے نقصان میں. آیت نمبر 22. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. قوم کے لوگوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں زبردست قوم ہے اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں یہاں تک کہ وہ سب نکل جائے وہاں سے. پھر اگر وہ سب وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے. آیت نمبر 23. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. کہا، دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے رہے تھے اللہ سے اور ان پر اللہ نے انعام کیا تھا ان دونوں پر کہ تم داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے تو بے شک تم ہی غالب آؤ گے اور اللہ پر ہی بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو. آیت نمبر 24. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون.
قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ بے شک ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں، کبھی بھی نہیں داخل ہوں گے جب تک وہ موجود ہوں اس میں۔ پھر تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور دونوں جنگ کرو، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ آیت نمبر 25۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ پھر دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب بے شک میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر، پھر جدائی کر دیجیے ہمارے درمیان اور ایسے فاسق نافرمان لوگوں کے درمیان۔ آیت نمبر 26۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا، پھر بے شک وہ آبادی حرام کر دی گئی ان پر 40 سال تک، بھٹکتے پھریں گے زمین میں، پھر نہیں تم افسوس کرو ایسے نافرمان لوگوں پر۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ایک قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ پاس کے مسلمان تھے اور انہوں نے اتنی ناقدری کی اللہ کی نعمتوں کی اور اتنی ناشکری کی، نافرمانی کی اللہ کی، اس کے رسول کی۔ بالکل بھی ایسے قوم کا تذکرہ کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو بہت بڑے بڑے یہاں پر لیسن دیے جا رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب فرعون ڈوب گیا، یعنی آپ کہیے کہ غلامی سے نکال دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں، اور یہی بہت بڑی نعمت تھی کہ اس پوری قوم کو، پوری امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے فرعون کے جو ہے وہ غلامی سے آزادی دی تھی اور فرعون کو ڈبا دیا تھا۔ اور اس کے بعد اب اس وقت کو یاد کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 20 میں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر۔ اس آیت پر دیکھیے کہ اس آیت کو اگر ہم اپنے اوپر لیں تو کیا اس میں ہمیں جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے لائف میں میسج ملتا ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ کی تھی، لیکن اس آیت پر اپنے آپ کو اگر ہم رکھیں تو یہ دیکھیے کہ ان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ خود موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کتاب دی تھی اور جو تعلیمات دی تھی۔ آج میری اور آپ کی کیا ڈیوٹی نہیں لگتی ہے کہ ہم اپنی فیملی ممبر کو، دین نہیں تو اپنے رشتے داروں کو، اپنے آس پڑوسیوں کو، اور جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پہنچائے، آج ضرورت ہے ہمیں کہ ہم لوگوں کو احساس دلائے اس چیز کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو کتاب دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا کبھی میں نے اس کتاب کو جب پایا تو اس کو نعمت سمجھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ بنایا، میں نے کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کی سنتوں کو، ان کی حدیثوں کو میں نے کبھی نعمت سمجھا؟ سوال کریں اپنے آپ سے۔ اور واقعی اگر آپ نے سمجھا تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کا اس آیت پر عمل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نعمتیں ہمیں دوسروں کے سامنے ذکر کرنے، دیکھیے ذکر، ایک تو ذکر بات چیت کرنا، سمجھانا، یعنی ذکر کرنا اس میں بھی آتا ہے اور یاد کرنے میں بھی آتا ہے۔ تو آج ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہے جن کے پاس یہ کلام تو ہے لیکن وہ اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کرتے جیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے، جیسے اس کو سمجھنا چاہیے۔ شکر ادا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ واقعی میرے دل میں احساس ہے اس چیز کا کہ اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ احساس اپنے گھر والوں کو بھی دلائیے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ اِذْ جَعَلَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب اس نے بھیجا تم میں انبیاء اور اس نے بنایا تم کو بادشاہ، اور اس نے دیا تم کو جو نہیں دیا تمام جہان والوں میں سے کسی کو بھی۔ کتنا بڑا پروٹوکول ہے
کتنے بڑے اعجاز کی بات تھی ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں تمہیں میں نے وہ سب کچھ دیا جو پورے عالم میں پورے یونیورسل میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیا تھا. اللہ اکبر. چلیے اپنے آپ کو رکھیے ادھر, اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ یہ تیرا کلام میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اور اس طریقے سے اس کو سمجھنا, اس طریقے سے پڑھنا, یہ میں تمام جہان میں مجھے یہ سب سے بڑا عزیز ہے, سب سے زیادہ عزیز ہے, سب سے بڑی نعمت ہے میرے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. پھر دیکھیے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے یا پھر ایک قول کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص بادشاہ ہے. نہیں آپ سوچو کہ یہ تو بھائی اس وقت کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہت دی تھی یہ وہ. تو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہر وہ شخص بادشاہ ہے جس کے پاس اس کے جو بھی ریکوائرمنٹس ہے, جو ضروریات سامان زندگی اگر اس کے پاس اویلیبل ہے, بیسک روٹی کپڑا مکان جس کو کہا جاتا ہے, اگر اس کے پاس اویلیبل ہے, دیٹ مینس وہ اپنے آپ میں امت محمدیہ میں وہ بادشاہ ہے. الحمدللہ, کتنے خوبصورت بات ہے. اگر ایک شخص اپنے گھر میں 2 وقت کی روٹی بھی اپنے فیملی کے ساتھ کھا رہا ہے تو وہ اپنے گھر کا بادشاہ ہو گیا. ایک عورت اپنے گھر میں ہے, 2 وقت کی روٹی وہ کھا رہی ہے, اپنی فیملی کے ساتھ ہے وہ, تو وہ اپنے گھر کی ملکہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ سر پہ تاج ہو تبھی آپ ملکہ اور بادشاہ کہلائیں گی, تخت ہو آپ کے پاس, عالی شان آپ کے پاس کپڑے ہو تبھی نہیں. ضروریات زندگی آپ کی پوری ہو رہی ہے تو آپ اپنے آپ میں بادشاہ ہیں. یہ بہت پیارا قول ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملا تھا, تو مجھے لگا مجھے شیئر کرنا چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ. اوکے ٹھیک ہے. آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. اب یہاں پر ایک رول ماڈل یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا, اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے یعنی کہ لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے, اور پلس اس کے بعد نا اب بالکل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساتھ میں رہتے تو ہیں لیکن بالکل ان کا نہ رہنے کے برابر ہے. ساتھ میں رہتے ہوئے بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ نہ رہیں تو بہتر ہے. کچھ یہاں کیریکٹر ایسا پیش کیا جا رہا ہے, انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ جب انہیں یہ حکم ملا کہ فرعون کے ڈوبنے کے بعد غلامی سے آزادی ملی, پھر ان کو حکم ملا کہ میری قوم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں. کون سی مقدس زمین؟ یہ بیت المقدس کی بات ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیوں داخل ہو جاؤ؟ التی, وہ زمین, وہ جل کتب اللہ, اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس بات کو کہے اس کو نہ ماننے کا تو کوئی ریزن ہی نہیں ہونا چاہیے انسان کے پاس. آپ کو یہ کسی ایسی جگہ پہ جانے کو کہہ دیا جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے یہ وعدہ لے جاؤ جاؤ میں تمہاری ہیلپ کروں گا, میں ہوں نا تمہارے ساتھ. کتنی خوبصورت بات. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کتنے بدبخت لوگ تھے وہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ زمین میں نے تمہارے لیے لکھی ہے, جاؤ تم وہاں پہ. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ, اور سن لو پیٹ پھیر کر پلٹنا نہیں تم بالکل بھی. اگر تم وہاں سے پیٹ پھیر کر پلٹے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ, تو پلٹو گے تم بہت نقصان اٹھاتے ہوئے. ایسے میں بیت المقدس کے وہاں پہ ان کو حکم دیا گیا تھا. وہاں پر اصل میں امالقہ نام کی ایک قوم تھی, بہت زبردست تھی. اب ان کو کیا لگا چلو بھائی غلامی سے آزادی مل گئی تو بہت عیش و آرام کی زندگی مل جائے گی, اب تو چلو ہم تو موسیٰ کے ساتھ ناؤز باللہ ایمان بھی لے آئے تو کیا ہو گیا, یعنی کہ کچھ بھی ان کو دھوکہ دے دیں گے, ناؤز باللہ ایسی ایسی چیزیں وہ سوچتے تھے. تو یہاں پر یہ دیکھیے یہ بات بتائی جا رہی ہے دین پہ چلنا آسان نہیں ہے, صحیح دین پر چلنا. دین تو انسان اپنا بھی کچھ بھی بنا لیتا ہے, اپنے نفس پر بھی جو ہے وہ عمل کر لیتا ہے دین کا نام لگا کے. صحیح دین پر عمل کرنا بہت دل جگر کا کام ہے. ان لوگوں نے سوچا کہ بس ہمیں ابھی پھولوں کے بستر ملیں گے, پھولوں کا راستہ ملے گا, اب تو کوئی جد و جہد ہی نہیں کرنی ہے. لیکن ان کی آزمائش شروع ہوئی فرعون کو ڈبانے کے بعد. انہیں جو حکم دیا گیا بالکل اس کا اپوزٹ انہوں نے کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں جاؤ وہ زمین تمہیں مل جائے گی, اور دیکھو پلٹنا نہیں وہاں پہ, اللہ کے حکم سے پلٹو گے تو نقصان ہٹاؤ گے.
آج بھی یہی امت محمدیہ کا حال ہے. اللہ کے حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہر جگہ اس کو نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگوں کی جو ہے فٹکاروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ پیٹ پھیر رہا ہے, اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا ہے. اب کیا ہوا, جب انہوں نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں ایسی بات کہہ رہے ہیں اور یہ اللہ کا حکم تھا, موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی تھی. اب ہوا کیا, اب دیکھیے قوم کے لوگ, کچھ لوگ ایسے ہوتے نا جو بالکل ہمت کو توڑنے والے ہوتے, ساتھ میں تو رہتے لیکن ہمت نہ دلاسا دیتے نہ ہمت دلاتے, بلکہ اور جو لوگ ہمت کرنے جانے کی ان کی بھی ہمت توڑ دیتے. ایسے ساتھیوں سے پناہ مانگے کہ اللہ کبھی بھی تیرے راستے میں ایسے ساتھی نہیں دینا جو میری بھی ہمت کو توڑ دے. دیکھیے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. نعمت ان دا سینس مال دولت گالی بنگلہ اور یہی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ اللہ کے دین کا کام کر رہی ہیں, آپ کو اچھے ساتھی مل گئے, یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ ملے تھے, زبردست بہت اچھے صحابہ ملے تھے, بہت اچھے ساتھی ملے تھے. مانگی اللہ کے راستے میں اپنے لیے بہترین ساتھی, اللہ تو مجھے دنیا میں بھی اچھے ساتھی دے, آخرت میں بھی اچھے ساتھی عطا کر, انشاءاللہ آمین یا ربی. تو انہوں نے جواب کیا دیا, بڑا بیکار سا جواب دیا. قالوا یا موسیٰ, ہے موسیٰ بے شک اس میں تو بہت سپر مین لوگ رہتے ہیں, بہت لوگ جو اس کے جبارین ہیں, بہت ہی خطرناک لوگ رہتے ہیں وہاں پر. وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, دیکھیے ذرا, اور ہرگز نہیں, اور بے شک ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے وہاں پر اس زمین میں یہاں تک کہ وہ نکل جائے وہاں سے. ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں, ایسے جنگ ہوتے کیا. جاؤ جاؤ موسیٰ ایک کام کرو, ان لوگوں کو بولو جاؤ جاؤ جگہ خالی کرو, پھر ہم لوگ آئیں گے وہاں پر. بالکل ہمت کے مارے ہوئے لوگ تھے, ہمت نہیں تھی ان کے اندر کہ ان کو سب ایزیلی ملنا چاہیے تھا. جیسے آسانی سے سوچے کہ فرعون سے چھٹکارا مل گیا, تو آگے بھی ان لوگوں نے یہی گمان کر لیا کہ اب ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم بلکہ آسانی سے جو ہے وہ سارے راستے پار کر لیں گے. پھر ایک ایگزامپل مجھے جو ہے وہ سوچتی, کسی بھی انسان کی دیکھیے کہ جب ہم اس کے سکسیس کو دیکھتے ہیں, اس کی کامیابی کو دیکھتے ہیں, لوگ بولتے واہ کتنا بڑا آدمی ہے, کیا اس کے پاس گاڑی ہے, کیا بنگلہ ہے, جو واٹ ایور. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ اس آدمی کو اس تک پہنچنے کے لیے, اس اسٹیج پر پہنچنے کے لیے کتنے ٹائم تک اس کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑا ہوگا, کیا کیا چیزوں سے سامنا کرنا پڑا ہوگا. اس کے پیچھے کی جو اسٹرگل ہے, اس کے پیچھے کی جو پریشانیاں ہیں, انسان اس پر دھیان نہیں دیتا ہے. اس کی کامیابی پہ پورا نظر رکھتا ہے کہ ہی از اے سکسیس مین, لیکن اس سکسیسفل مین بننے کے لیے اس کے پیچھے اس کو کتنا اسٹرگل کرنا پڑا ہوگا. تو یہ بہت انسانی فطرت ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے, لیکن بالکل ارے مجھے بھی ایسا بننے کا ہے, یہ کرنے کا ہے, تو بھائی بننا ہے تو پھر اس کے اسٹرگل سے گزرنا پڑے گا. جو اس کے ساتھ اسٹرگل ہوا ہے, اللہ ماشاء اللہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چوز کر لے, تو کسی کے سکسیس کو دیکھ کر بالکل یہ مت سوچے کہ بس راتوں رات جو ہے اس کے ساتھ ایک وہ کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہے, کاروبار ہو سکتا ہے, بزنس ہو سکتا ہے, ایجوکیشن ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے نا, یہاں دیکھیے کہ ان لوگوں کو کیا لگا کہ اب ہمیں آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی, اب ہمیں جو ہے وہ کوئی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ کچھ سوچ ان کی تھی ایسی. اور کیا کہنے لگے, فَإِنْ, اچھا دیکھ موسیٰ, اگر وہ لوگ وہاں سے نکل گئے نا, وہ زمین خالی کر دیں گے نا, فَإِنَّ دَاخِلٌ, پھر ہم جو ہے وہ اس میں داخل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. دیکھیے ذرا, یعنی ایک بات جو ہے دیکھیے, آج میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ آج ہمیں کتنے مواقع ملتے ہیں اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے. یہ وہ قوم تھی, ان کو موقع مل رہا تھا کہ جائیے کچھ نیکی کریے, دین کا کام کریے, اللہ نے جو حکم دیا اس پر عمل کریے, لیکن نہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے پتہ ہے, یہ واٹس دی ریزن فار دس, یہ ہوتا ہے ریزن یہ کہ جب تک انسان 100% کوشش نہیں کرتا ہے, یا پوری طریقے سے اس کے اندر اللہ والا بننے کی جو ہے وہ کوالٹی نہیں آتی, یا مجھے جو ہے وہ اللہ کا بندہ بننا ہے, اللہیت جس کو کہا جاتا ہے, اگر اس کے اندر نہیں آتی ہے اور اپنے اندر وہ پیدا نہیں کرتا ہے, تو یقین کریے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی قدر نہیں کرتے ہیں.
تو کیا پتہ چلا، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے آپ کی 100% ایفرٹس اس کے اندر ہونے چاہیے، اسپیشلی دین کے لیے۔ آدھی ادھوری کوشش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل بھی جو ہے وہ پسند نہیں کرتے اور نہ ہی اس کو قبول کرتے ہیں۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کی 100% اس کے اندر ایفرٹس ہونی چاہیے، 100% اس کے اندر جو ہے وہ کوشش ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ آیت نمبر 19 اسلام کے واقعے کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کنٹینیو کر رہے ہیں آیت نمبر 23 میں۔ 22 تک ہم نے یہ دیکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو یہ کہا کہ چلو ہم کو اس سرزمین پہ جانا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، تو وہاں جانے سے پہلے ان کی قوم نے دیکھی کس طریقے سے جو ہے وہ ہمت توڑی۔ واقعی کچھ لوگ گروپ میں ایسے ہوتے ہیں جو خود کی تو ہمت نہیں رکھتے ہیں کچھ کرنے کی، لیکن وہ لیڈر کی بھی ہمت کو توڑ دیتے ہیں، جیسے کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اور مزید سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ جاؤ تم جیت جاؤ گے تو وہ زمین میں تمہیں دے دوں گا۔ بیت المقدس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس زمین کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر 23 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا بتا رہے ہیں، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب۔ کہا دو آدمیوں نے، دیکھیے اب آپ بولو گے یہاں دو کے لیے اثنین تو لکھا نہیں، آپ نے کیوں کہا دو؟ تو دیکھیے کہ تھوڑی بہت ہمیں جو گرامر کی اگر نالج ہو جاتی ہے تو ہمیں ایک سے دو سے جو ہے وہ جمع یعنی سنگل ڈوئل پلورل کیسے بنانا ہے وہ الحمدللہ ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تو یہ آنی کی آواز جو آ رہی ہے یہاں پر آنی رجولانی، تو یہ ہمیں ڈوئل کا سینس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو آدمیوں نے کہا ان لوگوں میں سے وہ جو ڈرتے تھے، وہ جو خوف رکھتے تھے، اور انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر جو ہے وہ انعام کیا تھا۔ اب یہاں پہ کس انعام کی بات ہے آپ بتائیں گے مجھے؟ صحیح، کس انعام کی بات چل رہی ہے؟ بالکل آیت میں ہی ہے، اگر آپ آیت پہ ایک دم فوکسڈ رہیں گی تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہ جو ہے یہ یخافونا یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام تھا ان پر۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا خوف جو ہوتا ہے وہ بندے کو بالکل دین پر ڈٹ کر کام کرنے کی ہمت دیتا ہے، اور جو لوگ لوگوں کا خوف رکھتے ہیں، سماج کا خوف رکھتے ہیں، وہ دین کا کچھ کام نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں دنیا والوں کی ناراضگی کا خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آج دیکھیے ہمیں بھی جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی مواقع ملتے ہیں اللہ کے دین کا کام کرنے کا، تو میں کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں۔ اگرچہ میرے اندر اللہ کی خشیت ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے میں آگے آگے بڑھوں گی۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ داخل ہو جاؤ ان پر جو ہے وہ دروازے میں داخل ہو جاؤ، وہ دو مردوں نے کہا اگر تم داخل ہو جاؤ گے، ہاں ہمت دیکھیے دھارس کیسے دے رہے، ہمت دلا رہے، دیکھو کس کو، اور ان کو یاد دلائی جا رہی ہے بات، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس دروازے میں فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم ہی غالب آؤ گے۔ ایسا ہونا چاہیے، ہمت توڑنے والی بات نہیں کرنی چاہیے کسی سے، بلکہ ہمت دلانے والی بات کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ فرعون سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بچایا، لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل جو ہے وہ سمندر پار کر کے، دریا پار کر کے آئے تھے۔ حیرت ہوگی آپ کو سن کے، لاکھوں کی تعداد میں صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا دو لوگوں نے۔ میجورٹی ڈز ناٹ میٹر کہ آپ سوچو نہیں بابا بھیڑ ہوئے گی میرے ساتھ جب بھی میں دین کا کام کروں گی، میں اکیلے تو کچھ کر نہیں سکتی ہوں، نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہت بڑی مثال ہے کہ ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ ایک پوری امت تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ایک امت مل کے جو اللہ کے دین کا کام کرتی ہے، انہوں نے اکیلے اس کام کو کیا۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں میں یہ دو بہت خوش قسمت تھے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ دو لوگ گئے تھے، اور یہی دو لوگ آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، انہوں نے کام کیا۔ اور اس میں سے جو ہے ایک سورہ کہف میں انشاءاللہ ہم جا کر پڑھیں گے کہ ان کے جو ساتھی ان کے ساتھ گئے تھے، اس میں سے ایک ساتھی یہ تھے حضرت خضر سے اللہ کے بندے سے جب ملاقات کرنے جا رہے تھے۔ پھر لیکن غالب کب آؤ گے؟ اپنی طاقت پر بھروسہ مت کرو، پھر بھائی کس سے بھروسہ کریں؟ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا،
इन कुंतुम मुमिनीन, ईमान का तकाजा यही है। आपका ईमान क्या डिमांड करता है? अल्लाह पर तवक्कुल रखना। बंदा कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, उसके अंदर कितनी भी एबिलिटी क्यों ना हो, लेकिन उसको खुद पर वैसा भरोसा नहीं करना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, बल्कि उसको हर काम के लिए, चाहे वो दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पे तवक्कुल रखना चाहिए और उसे क्या कहना चाहिए? हस्बी अल्लाह, मेरा रब, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है, मेरा हर काम बनाने के लिए मेरा अल्लाह मुझे काफी है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि खुद पर भरोसा मत करो कि हाँ मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो काम कर सकता हूँ, बल्कि अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए हमें, जैसे कि आयत में बताया जा रहा है। ये लीडर का किरदार होना चाहिए। लीडरशिप किस तरीके से होनी चाहिए? इस तरीके से खुद भी हिम्मत रखे और दूसरों को भी हिम्मत दिलाए। हिम्मत पस्त करने वाली, हिम्मत डाउन करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। फिर देखिए कि कौम के लोगों को इतना समझाने के बाद भी ठस से मस नहीं हुए, बल्कि उन्होंने क्या जवाब दिया? इन दो मर्दों की इतनी अच्छी बात सुनने के बाद भी उन्होंने क्या जवाब दिया? 24 में देखते हैं इंशाल्लाह। क़ालू, वो सब कहने लगे, ए मूसा इन्ना लन नदखुलानहा, लदखुलाला, यानी हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, हरगिज नहीं जाएंगे। फिर क्या करेंगे? कभी भी नहीं जाएंगे, मादामू, जब तक के वो लोग, वो कौम उसमें है, जब तक वो कौम उसमें रहेगी, उस जमीन पर रहेगी, जब तक हम वहां पर नहीं जाएंगे। और मैंने आपको बताया था अमालका नामी जो एक कौम थी वहां पर, उस टाइम की बहुत सुपर पावर कौम थी, वो बहुत ही ज्यादा, इसलिए इनकी हवा निकली हुई थी और वहां जा नहीं रहे थे। ये कहने लगे जब तक वो वहां पर है ना, हम नहीं जाएंगे। जा अज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। ये होती है एकदम बुज़दिल लोगों की बातें। क्या कहने लगे? जा तू जा, तेरा रब जा, जाओ तुम दोनों लड़ो, हम यहीं बैठे हुए, हम इसी जगह बैठे रहेंगे, जाओ तुम दोनों लड़के आओ। नाउज़ बिल्लाह, उनको खौफ नहीं आया अल्लाह सुब्हान ताला के बारे में ऐसी बातें करते हुए? देखिए, आप जब कभी भी पास्ट के मुसलमानों की बात पढ़ेंगे ना, उनका वाक्य पढ़ेंगे जो अल्लाह सुब्हान ताला ने किताब में बताया, उसको कंपेयर करिए आज के मुसलमानों के साथ। क्या आज भी उम्मत का हाल नहीं है ये? बैठने को पसंद करते हैं, अरे भाई कौन जाए अभी दिन का काम करने, नहीं मेरे को कोई क्लास अटेंड नहीं करना, अभी मेरा मूवी टाइमिंग है, सीरियल टाइमिंग है, मेरा शॉपिंग टाइमिंग है, मेरा जो है वो बाजार का टाइमिंग है, पकाने का टाइमिंग है, ये टाइमिंग है। और आज उम्मत बैठकर काम करने को ज्यादा पसंद कर रही है। हम बैठ के तस्बीह गिन लेंगे, दाने सरका लेंगे, हम दाने पढ़ लेंगे, हम जो है वो ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे, बैठकर काम करने को उम्मत आज पसंद कर रही है। यही हाल पास्ट के ये बुज़दिल कौम का था, जो अपने रसूल की बात नहीं मान रहे थे, जो बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जाने को तैयार नहीं थे। और आज की उम्मत का हाल यही है, बैठकर उनकी दावतें करा लो, गेट टुगेदर करवा लो, उनसे मिस गैदरिंग करवा लो, सब करवा लो, सब करने को खुश रहेंगे। और नहीं करना है उनको तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रास्ते में स्ट्रगल नहीं करना है, जद्दोजहद नहीं करना है। अल्लाह अकबर। ऐसा जवाब वो अपनी कौम के लोग जो है मूसा अलैहिस्सलाम को देने लगे, जा तू जा और तेरा रब जा, तुम दोनों लड़ो जाकर। यानी बड़ा अल्लाह अल्लाह करता है ना, बस तुझे अल्लाह पे भरोसा है ना, जा तू कर ले अकेले, हमको तो नहीं करना है। ये उनका लहजा था अपने वक्त के रसूल के साथ बात करने के। अब देखिए कि जब बंदा वाकई अंदर से टूट जाता है और हार जाता है ना, तो वाकई वो रब को पुकार उठता है, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम 25 में दुआ कर रहे हैं, क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी, ऐ मेरे रब बेशक नहीं मैं इख्तियार रखता हूँ सिवाय मेरे नफ्स के, व अखी और मेरे भाई के, कि अल्लाह तूने जो हुक्म दिया है उस पर मैं अमल कर लूंगा, मेरा भाई अमल कर लेगा, बाकी लोगों के लिए मैं कोई इख्तियार नहीं रखता हूँ, मेरे अंदर कोई पावर नहीं है कि मैं इन्हें खींच कर वहां तक ले जाऊं या मैं इन्हें और बातें समझा सकूं। यस डेफिनेटली, जब इंसान अनथक कोशिश करने के बावजूद जब वो नहीं समझा पाता है अगले को, तो फिर वो एट लास्ट अल्लाह से ही जो है वो मदद मांगता है। एट लास्ट के शुरू से ही एक रसूल और अंबियाओं का ये तर्ज अमल रहा करता था कि वो मदद अल्लाह से ही मांगते थे। लेकिन आप ये कहो कि
نہیں میں تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ایسے بیٹھے رہوں گی، بابا دعا کر رہی اللہ میرا کام کر دے کر دے کر دے، نہیں، کوشش مسٹ، کوشش ضروری ہے، دعا پلس کوشش، تب جا کے آپ کا کہیں کام ہوگا۔ آپ کہیں کہ بس میں دعا کے بیس پہ رہوں تو نہیں ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے ساری کوشش کر لی، امت کو انہوں نے دیکھا کہ کس قدر نکمی ہو رہی ہے اور بالکل بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مان رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ تیرے حکم کو میں مان لوں گا، میرا بھائی مان لے گا، پھر کیا ہے؟ یہی ہے جو آخر میں جو ہے وہ دیکھیے یہ لاسٹ اسٹیج ہے، اٹس ناٹ اے فرسٹ اسٹیج۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ایک دو دفعہ کسی کو بولیں گے دیٹس اٹ، ختم، تیرا میرا رشتہ ختم، ابھی تو میری بات نہیں سنتی نا، ختم۔ ابھی یہ ایکشن یہ ہمیں لاسٹ میں لینا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے لیا۔ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، دعا کر لی انہوں نے کہ اللہ جدائی کر دے ہمارے درمیان اور ایسے نافرمان لوگوں کے درمیان۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنا دل دکھتا ہوگا وقت کے رسول کا جب وہ امت کو اتنی نافرمانیوں میں دیکھتی ہوگی۔ تو دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب بھی دے دیا کہ اے موسیٰ تیری دعا میں نے قبول کی، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، اللہ نے دعا قبول کی اور اللہ نے فرمایا پھر بے شک وہ جو زمین ہے جہاں انہیں جانے کا حکم دیا جا رہا تھا، جہاں انہیں جانے کا حکم دیا جا رہا تھا، تو وہ جو بیت المقدس کی زمین تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ حرام کر دی گئی ان پر 40 سال کے لیے۔ طور سینا کی یہ وادی تھی جس کو وادی تہ کہا جاتا ہے، اور وادی تہ کا میننگ کیا ہے؟ بیکار پھرنا، بیکار ہی یہ پھر رہے تھے۔ ایک پرٹیکولر اسپیس تھا جہاں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے وہاں پر انہیں پیک کر دیا۔ 40 سال تک وہ جو ہے یہ دیکھو بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یتیہون فی الارض، وہ جو بیکار پھرتے رہے وادی تہ میں۔ دیکھیے یہی ہوتا ہے جب انسان اپنے صحت کا، اپنے وقت کا، اپنے ٹیلنٹ کا، اپنے مال کا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو ضرورت ہے وہ نہیں لگاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو بیکار کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال کے لیے وادی تہ میں چھوڑ دیا، اس زمین پر چھوڑ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولے؟ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، ارے پھر غم مت کرو، افسوس مت کرو اے موسیٰ بالکل بھی ایسے نافرمان لوگوں پر۔ اور یقین کریے کہ ایسے لوگوں کے لیے دل میں بالکل افسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا۔ جو بھی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو یقین کریے دل میں ان کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں بنا پاتے۔ وہ ایک اللہ کا بندہ اگر پریشان ہے، کچھ جو ہے وہ اس کو پریشانی ہے، تو خود بخود نیچرلی آپ کے دل میں اس کے لیے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی سافٹ کارنر آئے گی، یا تھوڑا آپ کو جو ہے اس کے لیے بھی دکھ ہوگا، لیکن سب کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دیکھیے جو رب کا نہ ہو سکا وہ بندے کا کیا ہوگا۔ یہ لوگ دعوت تو کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، تو اس کی ظاہری صورت جو ہمیں حدیثوں سے ملتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے بندوں کے دل میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ سے بہت سارے لوگ واقعی دلی محبت کرتے ہیں تو یقین کریے کہ کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت سارے لوگوں کے دل میں محبت ڈال دی ہے، اپنے بندوں کے دل میں محبت ڈال دی ہے۔ یہ ایک ظاہری صورت ہے، اور ان لوگوں سے تو آج پوری دنیا نفرت کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تو کرے گا۔ تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں پر افسوس مت کرو، یہ وقت کے رسول کو میسج دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، وقت کے رسول کو دکھ ہوتا ہے، جس طریقے سے دیکھیے کہ کبھی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا 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 نہیں انعامات ان پر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور سب کو چھوڑ کر انہوں نے بہت زیادہ نافرمانی کی۔ ہر وقت انہوں نے
ہر بات میں نافرمانی کی اور رسول کی بات نہیں مانی، اور سب کا نتیجہ انہیں یہ ملا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا۔ انہیں ایک بہترین امت کا جو ایک ٹائٹل ملا تھا، ایک لقب ملا تھا، وہ تک ان سے چھین لیا گیا۔ اب وہ امت محمدیہ کو ملا۔ کیوں ملا؟ اسی لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب میں نے تمہیں زمین پہ بسایا نا، اب میں دیکھتا ہوں تم کیسے کام کرتے ہو۔ تو ہر کوئی جو ہے وہ اللہ کی نگاہ میں ہے، ہر کوئی جو ہے ٹیسٹنگ میں ہے، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کی، ہر کوئی اللہ کی نگاہ میں، اور ہر کسی کا جو ہے وہ ٹیسٹ چل رہا ہے۔ آزمائش سب کی ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہے، پھر پیچھے اور کیا بات تھی کہ جو تمہیں میں نے نعمتیں دی ہیں وہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اپنی نعمتوں کو کبھی بیٹھ کر کاؤنٹ کرے، کیا نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں یا میں ناشکری کرتی ہوں۔ تو ہر کوئی اپنا جائزہ لے، میں اپنا لوں، آپ اپنا لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے آیت نمبر 26 تک ہمارا ہو گیا، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔